بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں کتے کے اپنے اگلے پاؤں پھیلانے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اور جب اصحاب کہف دائیں اور بائیں کروٹیں بدل رہے تھے تو کتا کیوں نہیں پلٹ رہا تھا؟ ایک جرمن سائنسدان سورہ کہف کی 2 آیات سے کس طرح مسلمان ہو گیا؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی ان سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں انسان کے لیے ہدایت، شعور اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے روشنی موجود ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر قرآن ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے لیے بھی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم رک کر اس کے الفاظ، جملوں اور بیان کیے گئے اشاروں پر غور کریں تو علم کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جنہیں سمجھ کر انسان روحانی طور پر بلند ہوتا ہے اور علم کی دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات کے وہ راز افشاں کیے جو زمانوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے، لیکن سچ بات یہ ہے جو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ جانا اور نہ سوچا، اور انہی موضوعات پر دنیا بھر کی لائبریریوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ یورپ کے محققین ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان خزانوں تک جانے کی توفیق نہیں پاتے۔ ناظرین، اسی غور و فکر کی ایک مثال سورہ کہف کی چند آیات میں ہے۔ ناظرین، کتنی بار ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی غور نہیں کیا کہ ان آیات میں کتے کا ذکر ایک خاص ڈھنگ میں کیوں کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک جرمن طبی سائنسدان جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے قبول اسلام کی بنیاد یہی چند آیات بنی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ سفر کے دوران ایک نوجوان نے اسے قرآن مجید کا ترجمہ تحفے میں دیا۔ اس نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کو رکھ دیا۔ پرواز لمبی تھی اور بوریت بڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وقت گزارنے کے لیے کیوں نہ میں اس کتاب کے چند صفحات کو دیکھ لوں۔ ناظرین، اس نے قرآن مجید کھولا۔ اس کی نظر سورہ کہف پر جا ٹھہری۔ یہاں 2 آیات ایسی تھی جنہوں نے اس جرمن طبی سائنسدان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، اس نے سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی، جس میں لکھا تھا، اور تم دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا تھا، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی روشنی غار کے اندر سے یوں گزر جاتی کہ اصحاب کہف کے جسموں پر براہ راست نہ پڑتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تب بھی روشنی غار کے دہانے سے کتراتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ اس سائنسی حقیقت نے اس سائنسدان کو حیران کیا، کیونکہ طب میں ثابت ہے کہ اگر کسی انسان کو بہت طویل عرصے تک ایک ہی حالت میں رہنا پڑے تو براہ راست دھوپ اس کی جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن ہلکی روشنی اور ہوا کا گزر جلن اور زخموں سے حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس سے اگلی قرآن کی آیت جب اس نے پڑھی جس میں لکھا تھا، اور تم خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کا خوف طاری ہو جاتا۔ ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے ان جوانوں کو دائیں اور بائیں کروٹ دلوائی تاکہ ان کے جسموں پر زخم نہ بننے پائیں۔ یہ بھی طب کی بنیادوں میں شامل ایک اصول تھا کہ جسم کو مسلسل ایک سمت پر نہ چھوڑا جائے ورنہ جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں
ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کتا اپنے اگلے پاؤں پھیلا کے کیوں بیٹھا تھا اور وہ کروٹ کیوں نہیں بدل رہا تھا؟ ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا، مگر قرآن مجید نے کتے کے پلٹنے کا ذکر نہیں کیا۔ اگر انسان کو زخموں سے بچانے کے لیے کروٹیں دی جا رہی تھی تو کتے کے جسم پر زخم کیوں نہ بنے؟ اس کا جسم کیوں نہیں سڑا؟ ناظرین، یہ بات جرمن سائنسدان کو بے چین کر گئی۔ اس نے کتوں کی جلد، ان کی ساخت اور جسمانی نظام کا تفصیل سے مطالعہ کیا، اور حیرت انگیز طور پر اسے معلوم ہوا کہ کتوں کی جلد کے نیچے کچھ خاص غدود موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص قسم کا مادہ خارج کرتے ہیں۔ یہ مادہ جسم کو سڑنے، خراب ہونے اور جلد میں زخم پیدا ہونے سے بچاتا ہے، چاہے کتا لمبے عرصے تک ایک ہی حالت میں کیوں نہ رہے۔ یعنی کتا قدرتی طور پر اس حفاظتی نظام سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر اس سائنسدان نے کہا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ بیان محض داستان نہیں ہو سکتی، یہ معلومات ایک ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی جس نے سائنسی علم کے بغیر اندازے سے لکھا ہو۔ یہ کتاب خالق کائنات کی اتری ہوئی ہے اور یہ اس کے اسلام قبول کرنے کا آغاز تھا۔ ناظرین، آخر میں یہ حقیقت ہمارے لیے گہرے غور و فکر کا باعث ہے کہ قرآن محض تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین، آج سائنس جن حقائق پر برسوں کی محنت کے بعد پہنچی ہے، قرآن نے ان میں سے بے شمار حقیقتیں صدیوں پہلے بیان کر دی تھی۔ یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید خالق کائنات کا کلام ہے، جس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ۔ یہ کتاب ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور ناظرین، اصحاب کہف کا معاملہ بھی انہی عجائبات میں سے ایک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ نیند کی حالت میں محفوظ ہیں، زندہ ہیں اور وقت مقرر پر بیدار کیے جائیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اصحاب کہف بھی ان کے لشکر میں شامل ہوں گے اور حق و عدل کے قیام میں کردار ادا کریں گے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں اس روایت کو مکمل حوالوں کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عظیم حقیقت کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔